السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں گے آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ افغانستان سے خارجے کی آڈیو لیک نے بھانڈا پھوڑ دیا اور بڑے ثبوت سامنے آنے پر کارکنان کی جانب سے لا تعلقی کے اعلانات کیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کارروائی میں 5 ملزمان گرفتار، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ بڑے ثبوت سامنے آنے پر جے اے سی کا نیٹ ورک تباہ ہو گیا۔ کارکنان کی دھڑا دھڑ لا تعلقی کے بعد شرپسند عناصر کو عبرتناک ناکامی کا سامنا۔ مظفرآباد کے علاقے جیلا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے حساس تنصیبات کے نقشے، حملوں کی دستاویزات، لیپ ٹاپ اور مواصلاتی آلات برآمد ہوئے، جبکہ ایک ملزم کی نشاندہی پر 7 خودکار ہتھیاروں اور گرینیڈز پر مشتمل اسلحے کا بڑا ذخیرہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ یہ مظفر آباد میں پکڑے گئے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس خودکار اسلحہ بھی تھا، را سے کلیئر ان کے لنک مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جنہوں نے ہمارے 4 پولیس والوں کو شہید کیا ہے، ان کو ویڈیو سے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب ان کے خلاف مقدمے بنیں گے، اینٹی ٹرانسپورٹ میں کیسز چلیں گے، آپ دیکھیں گے ان کو کیسے سزائیں ملتی ہیں۔ اسی دوران افغانستان سے آپریٹ کرنے والے خارجی شہزاد کی آڈیو اور ویڈیو لیکس بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ بھارتی ایما پر الیکشن ملتوی کرانے اور شرپسندی پھیلانے کے لیے کل عدم ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے۔ عسکریت بھی چھیننی اور عسکریت اسیں اپنے بنیادی قوم نہیں آزادی واسطے لڑنی۔ الیکشن تو پہلے کچھ چیزاں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنیاں۔ الیکشن نہیں ہونے دینے اسیں، کوئی تان نہیں ہونے دینے اسیں، ساریاں چیزیں کی اس کنڈیم کرنے۔ دوسری جانب حکومت آزاد کشمیر نے شوکت نواز میر اور عمر نذیر کشمیری سمیت 4 مطلوب رہنماؤں کی گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں امن و امان بحال، جبکہ کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق رواں دوا ہے۔ سری نگر کے نوجوان نے آزاد کشمیر کے عوام کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے، درخواست ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام آپس میں نہ لڑے۔ ادھر جے اے سی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی، راجہ سلطان اور دیگر نے عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف مظفر آباد میں بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر، خواجہ مہران ارشد کے خلاف محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد پر تقاریر اور تحریروں کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں۔ شوکت نواز میر، خواجہ مہران کے خلاف آزاد کشمیر پینل کوڈ کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اختلافی مسائل کو حل کرنے کا واحد جمہوری راستہ انتخابات ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا کہ جو عناصر تشدد اور قتل و غارت کے ذریعے اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد جمہوری نہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی شہادت اور لاشوں کی بے حرمتی انتہائی قابل مذمت ہے۔ ریاست کشمیری عوام کو پرامن ماحول میں اپنی رائے کے آزادانہ استعمال کا موقع دے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع بسمیا میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 14 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ بے باکی سے لڑتے ہوئے وطن کا بیٹا لانس حوالدار محمد عباس شہید ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ سرزمین سے دہشت گردوں کے کلا کما کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہے۔ خفیہ اطلاعات پر 8 جون کو سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے ضلع بسیما میں کارروائی، فائرنگ کا شدید تبادلہ، 14 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس حوالدار محمد عباس بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد قریبی پولیس اسٹیشنز اور بینکس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں کے ذریعے استعمال 4 گاڑیاں، دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی تباہ کر دیا گیا۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ شہید محمد عباس کی بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں خوارج کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء میں
نائک عامر، لانس نائک محمد یوسف، لانس نائک محمد ریاض، سپاہی اجمیر احسان اور ریاض شامل ہیں۔ نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور میں ادا کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری اور آئی جی خیبر پختونخوا سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آبنائے ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اہم بیان سامنے آ گیا۔ بولے کہ دوران گشت ہمارے انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر کو ایرانیوں نے نشانہ بنایا، جس پر 2 پائلٹ سوار تھے جو محفوظ رہے۔ امریکہ کو اس واقعے کے جواب میں جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ نہیں سمجھتے کہ امریکی صدر دیانتداری سے بات کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ امن معاہدہ ہونے کا انحصار امریکی رویے پر ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ امریکی رویہ یہی بتا رہا ہے کہ جواب نفی میں ہوگا۔ امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اب تک ایران کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے گئے۔ اس مرحلے پر جوہری معاملات پر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یو این میں ایرانی سفیر سید ایروانی نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق ختم مسودے پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ مسودے اور گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا گیا۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے ساتھ مذاکرات پر اعتماد کا اظہار۔ کہا کہ مذاکرات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ایران بامعنی تجاویز پیش کر رہا ہے، امریکہ ان تجاویز کی مکمل تصدیق کرے گا۔ ایران طویل تنازع یا جنگ بندی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ یہ اس کے مفاد میں نہیں۔ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ امریکی عوام کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے جاری ہیں۔ شہر سہور کے گنجان آباد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 8 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے دیگر علاقوں پر بھی ڈرون حملے کیے۔ لبنان کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق قصبے شرقیہ میں ڈرون حملوں میں 2 ریسکیو اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے شہر طہور میں کرسچین کوارٹر سمیت مختلف علاقوں کے رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیاں بنانے اور تشدد کے ذمہ دار اسرائیلی عہدیدار بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ یورپی ممالک نے نئی پابندیاں عائد کر دی۔ فرانس نے اسرائیلی وزیر خزانہ اور اسرائیل کے قابض 4 رہنماؤں پر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے نے مشترکہ طور پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اور کراچی سے اہم خبر شامل کریں گے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رحیم یار خان میں داماد نے سسر کو کار تلے رون کر قتل کر دیا۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی کے جھگڑے پر داماد والدہ سمیت سسر کے گھر آیا تھا۔ مذاکرات کے دوران سسرال کا داماد سے جھگڑا ہو گیا۔ داماد عثمان والدہ کے ساتھ واپس جانے لگا تو سسر کار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ داماد نے سسر پر کار چڑھا دی جس سے وہ جاں بحق ہو گیا جبکہ داماد فرار ہے۔ لاہور کے کاہنہ تھانے اے ایس آئی فلک شیر نے ہنی ٹریپ گینگ کے ساتھ مل کر شہری کو لوٹ لیا۔ اے ایس آئی فلک شیر نے وائرل ویڈیو میں شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بنائی۔ پولیس اہلکار نے ہنی ٹریپ گینگ کی مدد سے مبینہ طور پر شہری سے 70,000 روپے ہتھیا لیے۔ بغیر ایف آئی آر کے کاہنہ تھانے میں شہری پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا رہا۔ پیسے مانگنے اور لین دین کی آڈیو پولیس افسر کو کچا چٹا کھول دیا ہے۔ متاثرہ شہری نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام اسکیم 33 میں ویب شاپ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر عملے کو یرغمال بنا لیا۔ لیپ ٹاپ اور موبائل فون سمیت لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور نقدی لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ متاثرہ دکاندار کی مدعیت میں سچل تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ برے کام کا برا انجام، خاتون کی نازیبا تصاویر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کا کیس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے مجرم سہیل کو 4 سال 3 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ 1,80,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ مجرم نے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ خاتون کی شکایت پر سائبر کرائم نے مقدمہ درج کیا تھا۔
फैसला बाद में खवातीन टीचर्स को हिरासा करने का वाक़या, CCTV फुटेज सामने आ गई है। वारिसपुरा रोड पर खवातीन टीचर्स के साथ मोटरसाइकिल सवार ने नाजेबा हरकत की। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी। अहले इलाका वाक़े पर तशवीश में मुब्तला है। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश जारी है। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे, थरपारकर में बाअसर अफराद ने बेज़ुबान जानवर पर जुल्म की इंतहा कर दी। गांव भल में मुलजिमान ने ऊँटनी की आंखें निकाल लीं। ऊँटनी के मालिक का छाछरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। गांव के बाअसर अफराद ने ऊँटनी को तशद्दुद किया और ऊँटनी का मालिक, हम गरीब हैं, मुलजिमान हमें धमकियाँ दे रहे हैं, ये जो है अपनी फरियाद लेकर प्रेस क्लब पहुँचा। मालिक सारंग मज़ीद तफसीलात उसने प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताईं। कराची के इलाके लियारी में घर से खातून की लाश मिलने का वाक़या है। पुलिस ने खातून की मौत को पुरअसरार करार दे दिया। मुतवफ़िया मीना 3 बच्चों की मां थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक शौहर ने सुबह मुतवफ़िया की बहन को फ़ोन पर अहलिया की तबीयत ख़राब होने से मुतालिक आगाह किया। बहन घर पहुंची तो मीना इंतकाल कर चुकी थी। तहकीकात जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आएंगे। गुजर खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने शौहर पर तेज़ाब फेंकने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया है। खातून का शौहर यूनियन कौंसिल से बाहर आया तो खातून ने उस पर तेज़ाब फेंका था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून ने घरेलू तनाज़े पर अपने शौहर पर तेज़ाब फेंका है। मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो मामूली ज़ख्मी और ख़तरे से बाहर है। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तेज़ाब गर्दी का शिकार सिर्फ डॉक्टर महानूर हुई या आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाली हर लड़की? हौलनाक वाक़े ने तंग नज़री को बेनकाब कर दिया। अहले खाना की भरपूर हिमायत और हौसला अफजाई के बावजूद महानूर पर तेज़ाब क्यों फेंका गया? सवालात उठ गए। पसमानदा इलाकों के वालिदैन में खौफ व हिरास फैल गया। क्या ये कराची जाएगी, अकेली पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी? 3 सवालों का जवाब हाँ, और जवाबुल जवाब तेज़ाब गर्दी। जी हाँ, ये सिर्फ डॉक्टर महानूर की कहानी नहीं, बलूचिस्तान में आला तालीम हासिल करने वाली अक्सरियती खवातीन की है। तेज़ाब गर्दी का शिकार डॉक्टर महानूर की दोस्त और कजन डॉक्टर सादिया ने बताया कि महानूर ने उनको देखकर डॉक्टर बनने का इरादा किया। महानूर ने इंटरमीडिएट क्वेटा के इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज से पास किया था और उसके बाद उन्होंने क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS की तालीम मुकम्मल की, लेकिन सर्जरी में स्पेशलाइजेशन के ख्वाब आंखों में सजाने वाली डॉक्टर महानूर की अब सर्जरी होगी। महानूर का पहला जुर्म डॉक्टर बनना और दूसरा कराची आकर तालीम मुकम्मल करना। जख्मी डॉक्टर के भाई ने कहा कि हम में से कोई भी उसकी राह में हायल नहीं हुआ, बल्कि उसकी जितनी मुमकिन हो सकती थी मदद की। मालूम नहीं ये वाकया क्यों हुआ। इस अफसोसनाक वाकये के मुहर्रिकात का पता चलना लाजमी है। खबर देंगे आपको कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ ने अहम मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। लबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशें जारी। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रुडोल्फ हाइकल ने अहम मुलाकात की। ISPR के मुताबिक पाक लबनान फौजी क़यादत ने 2 तरफ़ा अस्करी रवाबित बढ़ाने पर जोर देने के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। लबनानी आर्मी चीफ ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की भी तारीफ की। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाक बहरीन बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार हुआ। बहरीनी कमांडर ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी अलग अलग मुलाकातें की। नेवल हेडक्वार्टर में समंदरी सिक्योरिटी और एयर हेडक्वार्टर्स में ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद फ़ज़ाई दिफाई टेक्नोलॉजी समेत तरबियती उमूर पर ताउन बढ़ाने का इआदा किया गया। बहरीनी कमांडर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और जदीद दिफाई इक़दामात को ज़बरदस्त सराहा।
کراچی کے انڈس اسپتال میں خطرناک جنیاتی بیماری سسٹک فائبروسس سے متعلق خصوصی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں افراد اس مرض کا شکار ہونے کے باوجود تشخیص سے محروم ہیں۔ محدود طبی سہولیات کے باعث بر وقت علاج ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ مریم حسن کی رپورٹ۔ خطرناک جینیاتی بیماری سسٹک فائبروسس سے متعلق آگاہی سیمینار، ترکیہ سے آئے ماہر ڈاکٹرز کی شرکت۔ ماہرین کے مطابق سسٹک فائبروسس ایک موروثی بیماری ہے جو CFTR جین کی خرابی کے باعث جسم کے مختلف اعضاء خصوصاً پھیپھڑوں اور لبلبے کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجے میں مریض کو سانس لینے اور خوراک ہضم کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیڈ آف پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر فرید الدین کے مطابق انڈس اسپتال کے آئی ہیل پروگرام کے تحت اس وقت 200 سے زائد مریض رجسٹرڈ ہیں۔ ایک مریض کے علاج اور ادویات پر سالانہ اخراجات تقریباً 9 کروڑ روپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ابھی 90 بچے ہیں جن کو ہم یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جو اس کی کاسٹ آتی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا ایک سال کا $3,26,000 ایک سال کا ٹریٹمنٹ ہے، جو کہ تقریباً 9 کروڑ روپے کا ٹریٹمنٹ بنتا ہے، اور یہ مہینے کا تقریباً 84 لاکھ روپے کا ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہ دوائیں جو اس وقت مل رہی ہیں وہ فری آف کاسٹ مل رہی ہیں۔ ماہرین نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے قومی رجسٹری کے قیام، جینیاتی اسکریننگ اور ملک گیر آگاہی مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس خاموش مگر مہنگی بیماری پر بروقت قابو پایا جا سکے۔ کیمرہ مین دانش شکیل کے ساتھ مریم حسن، بول نیوز، کراچی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بڑھتی آبادی کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہر سال 6.9 ملین بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آگاہی بیدار کرنا بہت ضروری ہے۔ biggest challenge what we have here in this country right now. 3.6 fertility rate, 6.199 million babies coming every year. I feel this population thing has got two aspects. One is the job to things which is needed to be done by the government, and the second part is the job, the things which is needed to be done by the people, by the masses. The sensitivity of this whole issue. We have to show them our darkest, the part of this entire thing. آرٹس کونسل کراچی میں غلام سرور سومرو کی کتاب کی رونمائی، وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ بولے غلام سرور سومرو کی کتاب کی اشاعت اہل خانہ کے لیے بڑا اعزاز ہے اور نئی نسل کو سندھ کے ادبی ورثے سے روشناس کرانا ضروری ہے۔ سندھ دھرتی نے ہمیشہ بڑے شاعر اور ادیب پیدا کیے ہیں، اور ادب اور شاعری معاشرے میں شعور اور فکری بیداری کا اہم ذریعہ ہیں۔ پاکستانی نژاد عراقی فٹ بالر زیدان اقبال نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں عراقی ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ 23 سالہ مڈ فیلڈر زیدان اقبال کے والد پاکستانی جبکہ والدہ عراقی ہیں۔ وہ کم عمری میں ہی مانچسٹر یونائیٹڈ اکیڈمی سے وابستہ ہوئے اور بعد ازاں بین الاقوامی سطح پر ابھر کر سامنے آئے۔ امریکہ نے ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے لیے مختص ٹکٹوں کا کوٹا منسوخ کر دیا ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے مطابق فیفا قوانین کے تحت ہر میچ کے لیے شریک ممالک کی فیڈریشن کو 8% ٹکٹ مختص کیے جاتے ہیں۔ کوٹا منسوخ ہونے پر ایرانی قومی ٹیم کے حامیوں کو ٹکٹ فراہم کرنا ممکن نہیں رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔